کہ جو ڈیجیٹل قرآن شریف ہے اور جو کمپیوٹر پر ہم دیکھتے ہیں کیا اسے بغیر وضو پڑھا جا سکتا ہے؟ مفتی فضل سبحان صاحب، اس سوال کے جواب میں یوں کہوں گا کہ ایک ہے تقوی، ایک ہے فتویٰ۔ صحیح۔ تقوی تو یہ ہے کہ قرآن کریم وہ کمپیوٹر کی صورت میں ہو، موبائل اسکرین پر ہو یا مصحف کے اندر ہو، نہ صرف آدمی باوضو ہو بلکہ دل کے پیالے کو بھی خالی کرے، ظاہری وضو کے ساتھ ساتھ باطنی طور پر اپنے دل کو بھی گناہوں سے دھو ڈالے۔ اور فتویٰ یہ ہے کہ قرآن کریم جو مصحف ہے اسے تو لا یمسہ الا المطہرون کے مصداق پر عمل کرتے ہوئے بغیر وضو کے ہم ٹچ نہیں کر سکتے، بالکل صحیح۔ لیکن موبائل یا کمپیوٹر یا انٹرنیٹ دوسری جو چیزیں آ چکی انسٹرومنٹ، اسے ہم بغیر وضو کے اس میں قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کو ہاتھ لگائے بغیر وضو کے بھی قرآن کی تلاوت کی جا سکتی ہے، اگرچہ تقوی کے خلاف ہے۔ صحیح۔ تقوی تو یہ ہے کہ اکابرین امت فقہ کی جو کتابیں پڑھتے تھے اسے بھی بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگاتے، اور کتاب کا حاشیہ جو سائیڈ میں ہوتا ہے اس کو پڑھنے کے لیے کتاب کو نہیں گھماتے بلکہ خود گھوم کے چلے جاتے۔ تو جتنا ادب ہوگا، ادب کے اوپر اللہ کی طرف سے فیصلے ہوں گے، لیکن فتوے کے طور پر ان چیزوں میں کمپیوٹر اور موبائل وغیرہ میں بغیر وضو کے تلاوت کی جا سکتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ چلتے ہیں AAA@ARY-digital.tv اور علامہ شبیر احمد اظہری صاحب سے ایک سوال کا جواب معلوم کرتے ہیں۔ السلام علیکم عامر بھائی۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام مزمل یاسین ہے اور میں لاہور میں رہائش پذیر ہوں۔ میرا ایک مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم 6 بہن بھائی ہیں اور میری عمر 32 برس ہو چکی ہے۔ میرے والد صاحب ایک نہایت شریف انسان ہیں، لیکن وہ گھر کی الجھنوں میں اور زندگی کے مسائل میں اتنے مصروف ہیں کہ شاید انہیں ہم بہن بھائیوں کی شادی کا خیال نہیں آتا۔ سمجھ نہیں آتا کہ کیا کروں، کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں اور نہ کر سکتا ہوں۔ عجیب الجھن اور پریشانی کا شکار ہوں۔ برائے مہربانی مجھے کوئی حل بتا دیجیے۔ 32 سال کے ہیں اور بہن بھائی یہ خود لڑکے ہیں، ان کی بھی شادی نہیں ہوئی اور ظاہر ہے پھر بہنوں کی بھی نہیں ہوئی ہوگی، اب کیا کریں؟ دراصل اس کے بارے میں تو قرآنی حکم ہے کہ جن کی شادیاں نہ ہوئی ہوں فَانكِحُوا مِن عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، کہ جو تمہارے جو غلام ہیں یا تمہاری باندیاں ہیں ان کی شادی کر دیا کرو۔ اور دوسرا ایک اور مقام پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ تو بہرحال یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ والدین اگر غریب ہیں تو ان سے کہیں کہ بھی تم کماؤ اور تاکہ تمہاری شادی بیاہ کا اہتمام کرنا ہے، کیونکہ والد کے پاس تو اتنا پیسہ اگر نہیں ہے، تو اگر ہے تو وہ کر دیں، اور نہیں تو پھر یہ کہ اولاد جو ہے وہ اس کا اہتمام کرے۔ بہرحال یہ اس کی ذمہ داری جو ہے وہ والدین پر ہے، اور والدین اپنے بچوں کی شادی وغیرہ کا اہتمام کریں، نکاح کا اہتمام کریں۔ سورہ نساء کے اندر اللہ فرماتے ہیں فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ نکاح کرو جو عورتیں تمہیں اچھی لگے، 2 2 3 3 اور 4 4۔ اب یہ فَانكِحُوا امپیریٹو سینٹنس ہے، امر کا صیغہ ہے، اور حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، اور دوسری روایت میں فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ میں سے شمار نہیں ہوگا۔ اور پھر ایک حدیث میں بڑی عجیب بات فرمائی کہ النکاح نصف الایمان، نکاح کرنا آدھے ایمان کو بچا لینا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا ٹو بی آن دی سیف سائڈ، تو نکاح کر کے گویا کہ انسان آدھے گناہوں سے بچ گیا۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو خطاب کر کے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، جو تم میں سے شادی کی طاقت رکھتا ہے وہ شادی کرے، فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، یہ نظروں کو جھکاتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ یہی تو نصف ایمان ہو گیا۔ اور فرمایا تزوج الولود الودود فإنی مکاثر بکم الامم۔ اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فقہاء نے لکھا کہ ایک آدمی حقوق زوجیت کو ادا کرنے پر قادر ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے اگر میں نکاح نہیں کروں گا تو گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاؤں گا، فرمایا اس کے لیے شادی کرنا فرض ہے۔ اور جو آدمی یہ کہتا ہے کہ بھائی اگر میں نکاح کروں گا تو حقوق زوجیت کو ادا نہیں کر پاؤں گا، بیوی
کے اوپر ظلم کروں گا اس کے لیے شادی کرنا حرام ہے، اور ایک آدمی اگر حالت اعتدال پر قائم ہے تو اس کے لیے بھی شادی سنت موقدہ ہے۔ آج معاشرے کے اندر جتنے بھی گناہ ہو رہے ہیں کہیں نہ کہیں پر ہم یا شبہات میں اور یا شہوات میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ یہود کی اور نصارہ کی یہ سازش اور کوشش ہے کہ مسلمان کو دو چیزوں میں مبتلا کر کے انہیں تفرقے کے اندر ڈال دو، ایک شبہات جو دینی اعتبار سے پیدا کر دیے گئے اور ایک شہوات۔ تو اس لیے قرآن کریم کے اعتبار سے بھی اور میڈیکل کے اعتبار سے بھی اس بات کو ثابت کیا گیا کہ شادی کے بہت سارے فوائد ہیں، اور ان کو بالکل ان کے والدین کو چاہیے کہ یہ ان کا ایک فرض ہے، یہ ان کی ایک ذمہ داری ہے، جس طرح اولاد کو کھلانا پلانا، ان کی تربیت تعلیم دلوانا، تو شادی کے بندھن میں ان کو باندھنا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرو، نماز جب اس کا وقت ہو جائے، میت جنازے کے لیے جب تیار ہو جائے، اور لڑکا یا لڑکی جب وہ بالغ ہو۔ بالکل صحیح۔ میں بہت شکر گزار ہوں علامہ شبیر احمد اظہری شجاع آبادی صاحب آپ کا اور مفتی فضل سبحان صاحب آپ کا، دونوں شخصیات عالم اور عالم میں تشریف لائیں۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی عالم اور عالم کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ وقفے میں مفتی فضل سبحان صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی، دل کو بڑی اچھی لگی، اور سوچا کہ آپ کو بھی کہہ دوں۔ جب ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اقوال آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، جیسے کہ ابھی پروگرام کی ابتدا میں نے حضرت علی کے اقوال آپ کے سامنے بیان کیے اور ابھی بھی کروں گا، تو یہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تھے، ان کے علم کا جو منبع تھا، جہاں سے روشنی اور سوتے پھوٹتے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ ساری باتیں رسول کی باتیں ہیں جنہیں صحابہ نے ہم تک پہنچایا۔ جیسے شروع میں ہم نے آپ سے یہ بات کہی تھی کہ حضرت علی نے فرمایا تھا کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ فضل سبحان صاحب نے مجھے یاد دلایا کہ یہ حدیث بھی ہے، تو یقیناً یہ حدیث ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ صحبت رسول ہی کی صحبت ہے، انہی سے ساری باتیں سنی ہیں اور انہی سے سن کر آگے پہنچایا ہے۔ سب کے علم کا محور، مرکز اور یقین کی منزل رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو جب بھی ہم صحابہ کی باتیں ناظرین کرام سنیں اور پڑھیں تو ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے اور یقین ہونا چاہیے کہ صحابہ جو کہہ رہے ہیں یہ وہ نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے کہہ رہے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ حدیث کے معاملات ذرا مختلف ہیں، ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ ضرور قول رسول ہے، کیونکہ وہاں تو بڑی سختی ہے کہ اگر کوئی غلط بات مجھ سے منسوب کی جائے تو اپنا راستہ جہنم میں تلاش کر لے، تو اس کی احتیاط بھی ہمیں رکھنی ہے۔ لیکن چونکہ وہ صحبت آپ کی انہی کے ساتھ گزری ہے، تو بس یہ یقین رکھنا چاہیے کہ آپ غلط نہیں کہہ رہے، یہ رسول سے ہی سنا ہوگا اور یہ رسول ہی کی باتیں ہیں۔ لیکن بالخصوص رسول کا قول، اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ SMS کے ذریعے یہ فارورڈ کر دیتے ہیں کہ یہ حدیث ہے اور تحقیق نہیں کرتے، اور اگر وہ حدیث نہیں ہے، کسی بزرگ کا یا کسی ولی کا یا کسی صحابی کا قول ہے، تو پھر وہ اپنا راستہ جہنم میں تلاش کر لیں، کیونکہ رسول سے غلط بات منسوب نہیں کی جا سکتی۔ بڑے خوبصورت چند اقوال ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کر کے پروگرام کا اختتام کروں گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص خود اپنے آپ کو گمراہ کر لے اسے کوئی راہ راست پر نہیں لا سکتا، اور بڑی سچی اور سیدھی بات ہے۔ ارد گرد نظر دوڑائیں تو آپ کو ایسے کئی لوگ مل جائیں گے جنہوں نے خود ہی اپنے آپ کو گمراہ کر لیا ہے۔ اور جو شخص خواہ مخواہ اپنے آپ کو محتاج ظاہر کرتا ہے وہ محتاج ہی رہے گا۔ اس میں بڑی حکمت ہے۔ یہ جو لوگ ہر وقت رونا روتے رہتے ہیں، شکوہ کرتے رہتے ہیں، ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس پینے کو کچھ نہیں ہے، گھر میں کچھ نہیں ہے، تو وہ ہمیشہ محتاج ہی رہیں گے کہ جو ہر وقت اپنے آپ کو محتاج ظاہر کرتا رہے۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص دشمن کو اپنے قریب کر لے وہ فکرات میں گھل گھل کر لاغر ہو جاتا ہے۔ یہ بھی بڑی گہری بات ہے، یعنی مومن ایک سوراخ سے دوسری بار ڈسا نہیں جاتا۔ اگر کسی سے آپ کو نقصان پہنچا ہے اور پھر بھی آپ اسے اپنے قریب کر رہے ہیں، آزمائے ہوئے کو آزما رہے ہیں، تو پھر تو آپ فکرات میں گھل گھل کر لاغر ہی ہو جائیں گے۔ اور جو شخص جو ہے وہ نیک سلوکی سے درست نہ ہو، بڑی اچھی بات ہے، وہ بد سلوکی سے درست ہو جاتا ہے۔ جس کے ساتھ آپ بڑی نیکیاں کریں اور پھر بھی اس کے دماغ نہ ملیں تو فرماتے ہیں کہ وہ پھر بد سلوکی سے درست ہو جاتا ہے۔ جو شخص اعمال کی بجاوری میں اکثر عجلت دکھاتا ہے اس کے افعال غلط ہو جاتے ہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے ناظرین کرام کہ کسی شخص نے آ کر مسجد نبوی میں بہت تیزی سے نماز پڑھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا کہ پھر پڑھ نماز،
تو یہ حضرت علی نے چونکہ یہ بات کہی ہے تو وہ رسول کی حکمت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اس نے اجلت کا اظہار کیا تھا، اجلت کا مظاہرہ کیا تھا، تو اس کی نماز ہی نہیں ہوئی، سرکار نے دوبارہ نماز پڑھوائی، اور ایک بار نہیں 2-3 بار اس سے کہا کہ جا کے دوبارہ نماز پڑھ۔ جو شخص اپنی قدر نہیں جانتا، حضرت علی فرماتے ہیں دوسرے بھی اس کی قدر نہیں کرتے۔ سب سے پہلے تو آپ کو اپنی قدر خود سمجھنی چاہیے، آپ کیا ہیں، پھر ہی آپ کی لوگ قدر کریں گے۔ اور فرماتے ہیں ایک اور بات کہ جو شخص اپنا راز سینے میں نہیں دبا سکتا وہ دوسروں کے راز بھی اکثر فاش کر دیتا ہے۔ بڑی گہری بات ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ۔ پروگرام پیش کرتے ہوئے کوئی غلطی، کوئی سہو تو اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں۔ عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔